السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور پھر آج کے وہ سوالات جو معترضین کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے کے جن باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کے جوابات میں اس ویڈیو میں آپ سبھی کے سامنے پیش کروں گی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور چند سوالات ہیں جو میری بہن نے مجھ سے کیے تھے کہ یہ سوالات کے جوابات چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ہر ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحیح سالم اعضاء کے ساتھ اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہم سبھی کو محبوب کے امتی ہمیں بنایا ہے، اور پھر ہمیں آج کی اس مبارک عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع بھی عنایت فرمایا ہے، اور اس مبارک عنوان کو سماعت کرنے کا بھی موقع عنایت فرمایا ہے۔ تاخیر کیے بنا انشاءاللہ میں آگے اس عنوان کو لے کر چلوں۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہارے پاس دونوں جہاں کی رحمت کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس دونوں جہاں کی رحمت کو بھیجا ہے۔ تو آئیے دیکھیں وہ رحمت کون ہے۔ تو یاد رکھیے وہ رحمت رحمت للعالمین ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے دونوں جہاں کی رحمت کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اور دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو رحمت ہمارے پاس آئی ہے اور جو اللہ کا ہم پر فضل ہوا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہمارے پاس آئی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے ابھی میں نے اس آیت کے پہلے جو آپ کو آیت آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، تو ہم نے تمہارے پاس رحمت کو بھیجا ہے، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ اس رحمت پر تم خوب خوشیاں مناؤ۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اس پر عمل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد منائی جاتی ہے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا میلاد منایا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس کی خوشی کا اظہار کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، صحیح مسلم اور مشکات المصابیح، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے یہاں پر ہم سال میں ایک مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں اپنی میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بطور شکرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آپ اس میلاد کا اظہار کر رہے ہیں اور میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کو روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اسی دن پیدا کیا گیا ہے اور مجھ پر اسی دن سے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔
تو یہ 2 نعمتیں مجھے ملی ہے دنیا میں، میرا ظہور ہوا ہے پیر کے دن، تو اس میں پیر کے دن بطور شکرانہ میں اللہ کے حضور میں روزہ رکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، مجھ پر قرآن پاک پیر کے دن ہی نازل کیا گیا، لہٰذا اس میں بھی میں بطور شکرانہ اللہ کے حضور روزہ رکھتا ہوں۔ اور ایک بھی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نیاز کی جاتی ہے، یعنی جو بکرے وغیرہ کاٹے جاتے ہیں اور پھر طعام یعنی کھانا کھلایا جاتا ہے اور پھر لنگر بانٹے جاتے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ بحیق شریف سنن کبیر میں روایت ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسہ بعد النبوہ، یعنی کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد، بعثت نبوت کے بعد اپنی جانب سے بکرے ذبح کیے ہیں اور پھر لنگر بانٹے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، اپنا عقیقہ کیا ہے، اپنا عقیقہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ عقیقہ بمعنی ولادت کے ہے، تو آپ نے ولادت کی خوشی میں اپنی جانب سے لنگر بانٹا ہے، سب کو کھانا کھلایا ہے۔ اور پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے کہ آپ نے بعثت نبوت کے بعد اپنی جانب سے بکرے ذبح کروائے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ ایک اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا ہے، تو یاد رکھیے عقیقہ زندگی میں ایک ہی بار کیا جاتا، بار بار نہیں ہوتا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں دن بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ تو یہ جو یہاں آپ نے ارشاد فرمایا عقا عن نفسہ بعد النبوہ، یعنی نبوت کے بعثت نبوت کے بعد آپ نے اپنی جانب سے جو بکرے ذبح کیے، وہ عقیقہ بطور ولادت خوشی میں آپ نے یہ لنگر بٹوایا ہے اور بکرے ذبح کیے ہیں۔ یہ عقا جو معنی ہیں یہ معنی ولادت کے ہے، یعنی ولادت کی خوشی میں آپ نے اپنی جانب سے بکرے ذبح کیے ہیں، یہ ایک دلیل ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ نے عقیقہ بھی اگر ہوتا، ویسے تو آپ کا عقیقہ ولادت کے 7ویں دن آپ کے دادا نے کر دیا تھا، لیکن اگر ہم مان لیں کہ یہ عقیقہ ہی تھا تو یاد رکھیے عقیقہ ولادت کی خوشی میں ہوتا ہے، عقیقہ ولادت کی خوشی میں اللہ کے حضور بطور شکرانہ اور خوشی کا اظہار عقیقہ ہوتا ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ من ذالک انتقال کے بعد کوئی دہم یا چہلم تو نہیں ہے۔ اور اعتراض کرنے والوں کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میلاد منانے والے یہ سوچتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہیں، جبکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، اور ہر جواب غور طلب ہے، غور سے سنیں اور سمجھیں ہر بات کو، انشاءاللہ میں تفصیلی طور پر بتا رہی ہوں کہ سب سے پہلے جان لیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھیے بدعت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد جو بھی نیا کام کیا گیا وہ بدعت کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی ایسے نئے کام کیے ہیں جو دین کے لیے کیے ہیں۔ بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد نیا کام شروع کیا گیا ہے اور وہ کام دین کو فائدہ پہنچانے والا کام ہو، دین میں کوئی بگاڑ پیدا کرنے والا کام نہ ہو اور اچھا کام ہو، نیک کام ہو، وہ بدعت حسنہ کہلاتا ہے۔ اور بدعت سیئہ یہ بری بدعت ہوتی ہے، یہ سیئہ کہتے ہیں بری بدعت کو، یعنی ایسی بدعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں نہیں تھی لیکن آپ کے بعد وہ کام کیا گیا، وہ نئی چیز ایجاد کی گئی اور وہ دین کو نقصان پہنچانے والی ہو اور برائی پیدا کرنے والی ہو، تو اس بدعت کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا بدعت مباحہ، وہ بدعت جس کے کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، جس کے نہ کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک عام چیز ہے، تو وہ بدعت مباحہ کہلاتا ہے۔ تو اب رہی بات
اگر ہم اسی حدیث پر عمل کر کے دیکھیں، یعنی کہ ہر بدعت اگر گمراہی ہوتی جو ہر ایک کے گھروں میں موجود ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے، کلام الہی قرآن پاک، وہ بھی بدعت ہے۔ قرآن پاک کا بطور کتابی شکل ہونا بھی بدعت ہے۔ تو کیا ہم اسے بھی نعوذ باللہ من ذالک گمراہی سمجھیں گے؟ کیا ہم ہر قرآن پاک کو پکڑنے والے کو اور ہر قرآن پاک کو پڑھنے والے کو اور ہر قرآن پاک پر عمل کرنے والے کو اور ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن پاک کو رہنے کو، کیا ہم اسے بھی کیا گمراہی کہیں گے؟ کیا اسے پڑھنے والے کو بھی اور پھر قرآن پاک رکھنے والے کو بھی کیا جہنمی کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک نہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک بھی بطور کتابی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو قرآن تھا وہ صحابہ کرام کے سینوں میں موجود تھا، پتوں پر لکھا ہوا تھا، پتھر پر لکھا ہوا تھا، اسی طرح سے الگ الگ جگہ پہ نقش کیا ہوا تھا، لیکن کتابی شکل نہیں تھی۔ کتابی شکل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، خلفائے راشدین نے اسے اپنی رائے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس پر اتفاق کر کر اسے کتابی شکل اختیار دیے ہیں۔ تو اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں، بدعت حسنہ ہے اور بدعت سیئہ ہے، بدعت مباحہ ہے۔ تو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، ہر بری بدعت گمراہی ہے، یہ بات ہے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالہ فی النار، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہر بدعت سے مراد وہاں ہر بری بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو وہاں ہر بدعت سے مراد کیا ہے بتائیے؟ ہر بری بدعت، ہر بری بدعت، ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ اور کئی ایسے کام ہوئے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد ہوئے ہیں اور اب بھی اس پر عمل ہو رہا ہے، جیسا کہ تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، آپ نے تراویح کی نماز کو با جماعت پڑھوایا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد تدریج میں آئی، یہ بھی بدعت ہے۔ اور تیسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعہ کے جو 2 اذان ہوتے ہیں اس میں جو پہلی والی اذان ہے، یہ پہلی والی اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں وہ پہلی والی اذان رکھے، تو آج تک عمل کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ اور ہر مسجد میں 2 اذان دی جاتی، پہلی بھی اذان دی جاتی اور خطبے کے کچھ دیر پہلے کی بات دوسری بھی اذان دی جاتی۔ تو یہ پہلی والی جو اذان ہے وہ بھی بدعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پر زیر زبر پیش یہ کوئی اعراب نہیں تھا، بنا اعراب کے قرآن نازل ہوا تھا اور بنا اعراب کے ہی قرآن پڑھا جاتا تھا۔ تو اب جب اس کی ضرورت پیش آئی، جب موقع، حالات اور زمانے کے حساب سے جب اس کی ضرورت پیش آئی، اس وقت یعنی کہ دور خلافت میں ہی قرآن پاک کو اعراب لگا، یعنی کہ اعراب بھی پھر قرآن پاک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اعراب نہیں لگا تھا، تو یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ کئی ایسے دین کے کام ہیں، کئی ایسے کام ہیں جو دین میں نئے تدریس کیے گئے ہیں جو بدعت کہلاتے ہیں۔ تو کیا ہم ہر بدعت کو گمراہی کہہ دیں کیا؟ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پاک بھی نعوذ باللہ من ذالک کیا گمراہی ہو گئی کیا؟ اور پھر تراویح کی نماز با جماعت بھی پھر گمراہی ہو گئی کیا؟ اور پھر نماز جمعہ میں جو پہلی اذان دی جاتی کیا وہ بھی گمراہی ہو گئی کیا؟ اور قرآن پاک پر جو اعراب لگے ہیں زبر زیر پیش کیا یہ بھی گمراہی ہو گئی کیا؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک نہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے بعد صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس کی، حالات کے حساب سے ان تمام چیزوں کی ضرورت محسوس کی، اور یہ تمام چیزوں کی ضرورت تھی اور پھر یہ دین کو سہولت پہنچانے والی تھی اور دین کو فائدہ پہنچانے والے کام تھے، لہٰذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور یہ ثواب ہے اور یہ نیکی ہے، لہٰذا یہ ہے بدعت حسنہ۔ تو ہم اسے گمراہی نہیں کہیں گے، وہ جو گمراہی ہوتی ہے وہ ہر بری بدعت گمراہی ہوتی ہے، یہ معنی ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو میلاد منایا جاتا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے منایا جاتا ہے کیا؟
اگر حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت کے لیے منایا جاتا ہے تو صحابہ کرام سے زیادہ تعظیم اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو کیا کبھی کسی صحابی نے میلاد منایا ہے؟ یہ تیسرا سوال ہے ان کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، بالکل صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یعنی آپ کے آنے پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بطور خوشی کا اظہار بھی کیا اور لنگر بھی بٹوائے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی آپ کے بعثت پر، آپ کے آنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، آپ کی حمد و ثنا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ تمام چیزیں پیش آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے اب وہ حدیث پاک بیان کروں گی جو صحابہ کرام نے بھی میلاد منائی ہیں۔ سب سے پہلے جان لیں کہ میلاد کہتے ہیں ولادت کا ذکر کرنا، میلاد النبی، ذکر میلاد النبی یا عید میلاد النبی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا۔ تو اس میں اعتراض والی باتیں کہاں سے آ گئی؟ ویسے خیر انشاءاللہ میں آگے بڑھتی ہوئی چلوں کہ تیسرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام نے بھی کیا میلاد منایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بالکل بے شک صحابہ کرام نے ہی میلاد منایا ہے، اگرچہ کہ وہ زمانے کے حساب سے وہ اجلاس کا کچھ انداز الگ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ خوشی منانے کا انداز الگ تھا، اور صحابہ کرام کے دور میں وہ خوشی منانے کا انداز الگ تھا، وہ میلاد پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا طریقہ الگ تھا، اور پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، جیسے جیسے ترقی کا دور آتا گیا، ویسے ویسی یہ تمام چیزیں بدلتی گئی، اور میلاد النبی کے موقع پر جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں شکرانے پیش کیے جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم اپنی رحمت کو ہمارے پاس بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اپنے نبی کو ہمارے پاس بھیجا ہے، اگر نبی کو ہمارے پاس نہ بھیجتا تو ہم لوگ تو گمراہ ہو جاتے، یہ سب سے بڑا احسان اللہ نے ہم پر کیا ہے، تو اس کا بطور شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں، اور خوشی میں جتنے دوست احباب رشتہ دار گھر والے خاندان اور جتنے لوگ ہیں غریب غربا ان سب میں لنگریں بانٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک سنت بھی ہے اور پھر تمام چیزیں باعث ثواب ہے۔ یہ سوال یہ تھا کہ کیا صحابہ کرام نے بھی کیا میلاد منایا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے بالکل منایا ہے، جیسے کہ صحیح کتب کی بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبوی تشریف لائے، مسجد میں اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک عنوان پر ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام سے عرض کیا، یہ تھا ما اجلسکم، کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو اور تم لوگ یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے یہ جواب دیا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ اے صحابہ کی جماعت تم یہاں کس مقصد سے بیٹھے ہوئے ہو، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے اسلام کی ہمیں ہدایت دی ہے، اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قسم کھاؤ، تم خدا کی قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ کیا تم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے تھے، کیا تم بیٹھ کر یہی عنوان کا ذکر کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یقیناً ہم اسی مقصد سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اے صحابہ، میں نے جو ابھی تم سے جو قسم لی ہے
یہ تمہارے قول پر شک کر کے نہیں لی ہے. تمہارے قول کی صداقت تو مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ہر بات سچی ہے، لیکن میں نے اسی لیے لی ہے کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر جو چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ باہر جو صحابہ کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہیں، وہ جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ عمل سے اتنا خوش ہو رہا ہے کہ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یاد رکھیے صحابہ کرام بھی اگرچہ کہ وہ اس وقت کا طریقہ اور انداز سب کا الگ الگ تھا، ہر دور کے حساب سے ہر ایک کا انداز الگ الگ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا اور ولادت کی خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانے بجا لانا، یہ تمام چیزیں صحابہ کرام نے بھی کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کرنے کا حکم دے رہا ہے. یہ ہو گئی بات کہ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آپ لوگوں نے بھی منائی ہیں. اور چوتھا ان کا سوال یہ ہے کہ میلاد منانے والے، سچی محبت کرنے والے تو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کے لیے کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ سوال ہے چوتھا. تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت آپ کا ذکر کرنا چاہیے اور ہر وقت آپ پر درود پاک بھیجنا چاہیے. کسی خاص دن کی یاد نہیں کیا جاتا، بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد ہر وقت کیا ہی جاتا ہے. سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر کوئی خاص کام کیا جاتا ہے. کسی کی شادی ہے تو وہ خاص شادی کے دن وہ خوشی منائی جاتی ہے، اور یوں تو ہر سال میں وہ اینیورسری منائی جاتی ہے. کیونکہ اس دن شادی ہوئی تھی. اور دوسری بات، ہماری جو اولاد ہوتی ہے، ہر وقت تو ہماری اولاد کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سال میں جو ایک بار وہ دن آتا ہے کہ یہ دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو یوں تو ہر کوئی اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے. تو ہر کوئی اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے، وہ تو خوشی منا لیں گے، لیکن یہ خوشی منانے میں اعتراض کر رہے ہیں. اور پھر جو کوئی مثال دے رہی ہوں جو کوئی اس موقع کے حساب سے، یعنی کہ اس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس موقع کے حساب سے چاہے وہ دعوت کر رہے ہوں، چاہے گرینڈ پارٹی کر رہے ہوں یا پھر خوشیاں منا رہے ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ ایک ہی دن ماں باپ کو اپنی اولاد کی محبت تھی؟ کیا ہر دن محبت نہیں تھی؟ کیا سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن کیا ماں باپ کو اپنی اولاد کی محبت نہیں تھی؟ کیا ہر وقت محبت تھی، لیکن وہ خاص دن تھا، وہ خاص موقع پر خاص کام کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وہ خاص دن ہے، خاص موقع ہے، تو خاص موقع کے حساب سے وہ خاص کام کیا جا رہا ہے. یعنی کہ پانچواں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر ہونا چاہیے. بے شک یہ تو بات صحیح ہے، نہ کہ محبت کا اظہار شریعت کے خلاف کام کر کے کرے. دیکھیے میلاد شریف منانا کوئی اس میں شریعت کے خلاف کام نہیں ہے، کیونکہ میلاد شریف کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو دن ہے اس پر خوشی منانا، کیونکہ وہ خاص موقع تھا، وہ خاص وقت تھا، تو وہ وقت جب پلٹ کر آئے گا وہ خوشی ابھرتی چلے. اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ تو بات بالکل خلاف بات ہے، اس میں کوئی شریعت کے خلاف کا کام نہیں ہوگا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اس پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے اور خوب چرچے کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے. اس پر قرآن کی آیتیں بھی ہے باضابطہ. انشاءاللہ میں میری پہلے کی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس میں ساری باتیں میں نے بیان کیا ہے، سارے دلائل میں نے اس میں پیش کیے ہیں.
اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں یہ عمل ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ نبی کا چرچا پہلے سے تھا اور ہمیشہ نبی کا چرچا ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو تا قیامت تک ثابت رہے گی، اور تا قیامت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک پر قیامت تک عمل کیا جائے گا، تو اس کے ہر آیت پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ قیامت تک عمل کیا جائے گا تو یاد رکھیے قرآن کی ہی آیت ہے کہ نبی کے آنے پر تم خوشیاں مناؤ، تو خوشیاں بھی قیامت تک منائی جائے گی، انشاءاللہ خوشیاں بھی قیامت تک منائی جائے گی۔ اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میلاد کے موقع پر جو جلسے جلوس جو نکالے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی یہ عمل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہونے پر کبھی روکا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوئی آگے بڑھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع تھا تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو جب آپ مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو مدینہ کے جتنے انصار لوگ تھے مدینہ منورہ کے، آپ کے آنے کی خوشی میں اتنے جھوم اٹھے تھے، مدینہ کے لوگ اتنے جھوم اٹھے تھے کہ لوگ پورا ایک قافلہ آپ کی اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور ساری کنواری لڑکیاں اپنی چھتوں پر چڑھ کر وہاں سے دیکھ رہی تھیں، اور سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے تھے، سارے گھر خالی ہو گئے تھے، آدمی بچے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور خالی نہیں چل رہے تھے بلکہ کنواری لڑکیاں اور عورتیں جو گھروں سے باہر نکل کر آپ کو دیکھ رہی تھی اور اپنی گھر کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کو دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اس وقت یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پڑھ رہی تھی۔ کون سی نعت ہے؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا۔ تو یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواری لڑکیاں دف بجاتے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے، دف بجاتے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے، اور پھر نعرے کے ساتھ آپ کو آگے لے جا رہے تھے۔ تو ایک جلوس وہاں نکلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی ایک جلوس کی شکل بن گئی تھی کہ سب ایک جلوس کی طرح اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اور پھر دف بجاتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے تھے، اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اظہار محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے ایک جلوس جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام منظر دیکھ کر، یہ جلوس دیکھ کر آپ خوش ہو رہے تھے، یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے آپ خوش ہو رہے تھے۔ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روک دیتے یا ایسے عمل کرنے سے منع کرتے۔ آپ نے منع نہیں کیا، نہ ہی آپ نے منع کرا، نہ ہی آپ نے روکا، بلکہ اور آپ اظہار مسرت پیش کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوتے ہی ان سب کا خوشی کا عالم یہ تھا، ارے وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو اس خاص موقع پر ہم جلسے جلوس کیسے نہیں نکالیں گے، خوشی کے موقع پر، سبحان اللہ۔ تو اس موقع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلسے جلوس بالکل نکال سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اور اب رہی بات جو ڈیک لگا کر جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، دیکھیے ایک یا دو یا 5 آدمی کا تو جلوس نہیں جا رہا ہے، ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، ہزاروں کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ڈیک لگا کر ساتھ ساتھ میں جایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت اور کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ڈی جے سے ڈانس کر رہا ہے، ناچ گانا کر رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے، تو ہم اس حرام اور ناجائز کام کو ناجائز کہیں گے، لیکن جائز کام
کے اندر اگر کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو ہم جائز کو بھی ناجائز نہیں کہیں گے، بلکہ میلاد کی خوشی منانا یہ تو بالکل جائز ہے، لیکن اس کے اندر اگر کوئی ناچ گانا ڈانس یہ تمام ڈی جے وغیرہ یہ تمام برائیاں اگر کر رہے ہیں تو ہم اسے روکیں گے، یہ چیز ناجائز ہے۔ اور یوں تو میلاد کا ذکر سال کے 12 مہینے کریں آپ، کوئی اعتراض نہیں ہے، سال کے 12 مہینے بھی کریے اور کرتے رہنا چاہیے، اور پھر درود پاک بھی سال کے 12 مہینے رکھیے، پڑھتے رہیے، پڑھنا بھی چاہیے درود پاک، اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تحفہ یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، ہدیہ تحفہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے، یہ بھی کریے بالکل، ہر سال کے 12 مہینے ہر وقت ہر گھڑی آپ یاد کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نیک عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص موقع کے حساب سے جو کیا جاتا ہے، انشاءاللہ میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا جاتا ہے اور کرنا کیا چاہیے اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے منائیں کہ اس دن درود کے دستر بچھائے جائے، اور پھر اس دن جتنا ہو سکے اتنا نوافل پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھیجے جائے، جلسے جلوس کیے جائے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کیا جائے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ معجزات کا ذکر ہے، آپ کے اخلاق کا ذکر ہے، یعنی کہ ساری چیزیں جو آپ سے نسبت رکھنے والی ہے وہ ساری چیزوں کا اس دن ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ طعام وغیرہ سب کو کھلایا پلایا جائے، تو اس دن زیادہ ہم حق رکھتے ہیں اس دن یہ عمل کرنے کا، اس دن بطور شکرانہ ہم یہ عمل کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خاص دن ہے، خاص مہینہ ہے، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ ویسے تو آپ سال کے 12 مہینے ہر وقت کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ خاص موقع ہے تو خاص موقع کے حساب سے یہ کام کرے جائے، اس کے علاوہ کوئی ناجائز کام نہ کرے۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چوتھا ان کا سوال یہ ہے، میلاد منانے والے، سچی محبت کرنے والے تو ہر وقت اپنے محبوب کو یاد رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کے لیے کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سوال ہے چوتھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، محبت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت آپ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ہر وقت آپ پر درود پاک بھیجنا چاہیے، کسی خاص دن کی یاد نہیں کیا جاتا، بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد ہر وقت کیا ہی جاتا ہے، سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر کوئی خاص کام کیا جاتا ہے، خاص موقع پر خاص کام کیا جاتا ہے، کسی کی شادی ہے تو وہ خاص شادی کے دن وہ خوشی منائی جاتی ہے، ہر سال میں وہ اینیورسری منائی جاتی ہے، کیونکہ اس دن شادی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات، ہماری جو اولاد ہوتی ہے، ہر وقت تو ہماری اولاد کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن سال میں جو ایک بار وہ دن آتا ہے کہ یہ دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو یوں تو ہر کوئی اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے، تو ہر کوئی اپنی اولاد کی برتھ ڈے مناتا ہے، وہ تو خوشی منا لیں گے، لیکن یہ خوشی منانے میں اعتراض کر رہے ہیں۔ مثال دے رہی ہوں، جو کوئی اس موقع کے حساب سے، یعنی کہ اس دن بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس موقع کے حساب سے چاہے وہ دعوت کر رہے ہوں، چاہے گرینڈ پارٹی کر رہے ہوں، یا پھر خوشیاں منا رہے ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کیا وہ ایک ہی دن ماں باپ کو اپنی اولاد کی محبت تھی؟ کیا ہر دن محبت نہیں تھی؟ کیا سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن کیا ماں باپ کو اپنی اولاد کی محبت نہیں تھی؟ کیا ہر وقت محبت تھی، لیکن وہ خاص دن تھا، وہ خاص موقع پر خاص کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا وہ خاص دن ہے، خاص موقع ہے، تو خاص موقع کے حساب سے وہ خاص کام کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ 5واں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار کر ہونا چاہیے۔ بے شک یہ تو بات صحیح ہے، نہ کہ محبت کا اظہار شریعت کے خلاف کام کر کے کرے۔ دیکھیے، میلاد شریف منانا کوئی اس میں شریعت کے خلاف کام نہیں ہے، کیونکہ میلاد شریف کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو دن ہے اس پر خوشی منانا،
کیونکہ وہ خاص موقع تھا، وہ خاص وقت تھا، تو وہ وقت جب جب پلٹ کر آئے گا وہ خوشی ابھرتی چلی جائیں گی، جو خوشی وہ جیسا جیسا وہ موقع آئے گا وہ خوشی بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو دیکھیے اس میں کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ تو بات بالکل خلاف بات ہے، اس میں کوئی شریعت کے خلاف کا کام نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اس پر خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، اور خوب چرچے کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے، اس پر قرآن کی آیتیں بھی ہے باضابطہ۔ انشاءاللہ میں میری پہلے کی ویڈیو ہے، انشاءاللہ اس میں ساری باتیں میں نے بیان کیا ہے، سارے دلائل میں نے اس میں پیش کیے ہیں کہ قرآن کی آیتیں بھی ہے، اور صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ اسی طرح ہر دور میں یہ عمل ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ نبی کا چرچا پہلے سے تھا اور ہمیشہ نبی کا چرچا ہوتا رہے گا، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی واحد کتاب ہے جو تا قیامت تک ثابت رہے گی، اور تا قیامت تک اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو قرآن پاک پر قیامت تک عمل کیا جائے گا تو اس کے ہر آیت پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ جب ہر آیت پر قرآن کے قیامت تک عمل کیا جائے گا تو یاد رکھیے قرآن کی ہی آیت ہے کہ نبی کے آنے پر تم خوشیاں مناؤ، تو خوشیاں بھی قیامت تک منائی جائے گی، انشاءاللہ خوشیاں بھی قیامت تک منائی جائے گی۔ اور ایک آخری سوال یہ ہے کہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ میلاد کے موقع پر جو جلسے جلوس جو نکالے جاتے ہیں، جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیک میں لگایا جاتا ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں بھی یہ عمل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہونے پر کبھی روکا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوئی آگے بڑھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا موقع تھا تو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے، تو جب آپ مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو مدینہ کے جتنے انصار لوگ تھے مدینہ منورہ کے، آپ کے آنے کی خوشی میں اتنے جھوم اٹھے تھے، مدینہ کے لوگ اتنے جھوم اٹھے تھے کہ لوگ پورا ایک قافلہ آپ کی اونٹ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور ساری کنواری لڑکیاں اپنی چھتوں پر چڑھ کر وہاں سے دیکھ رہی تھیں، اور سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل گئے تھے، سارے گھر خالی ہو گئے تھے، آدمی بچے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے مدینہ منورہ میں۔ آپ کے مدینہ منورہ میں قدم رکھتے ہی، آپ کے آتے ہی سارے لوگ جھوم اٹھے، اور آپ کے ساتھ ہر بچہ، بڑا آدمی، بوڑھا، ہر کوئی بطور خوشی مسرت کے آپ کے ساتھ چل رہے تھے، آگے بڑھتے ہوئے، اور خالی نہیں چل رہے تھے بلکہ کنواری لڑکیاں اور عورتیں جو گھروں سے باہر نکل کر آپ کو دیکھ رہی تھی، اور اپنی گھر کی چھتوں پر چڑھ کر آپ کو دیکھ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اس وقت یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پڑھ رہی تھی۔ کون سی نعت ہے؟ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا۔ تو یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنواری لڑکیاں دف بجاتے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے، اور پھر نعرے کے ساتھ آپ کو آگے لے جا رہے تھے۔ تو ایک جلوس وہاں نکلا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی ایک جلوس کی شکل بن گئی تھی کہ سب ایک جلوس کی طرح اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے اور پھر دف بجاتے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے تھے، اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اظہار محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہوئے ایک جلوس جا رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام منظر دیکھ کر، یہ جلوس دیکھ کر آپ خوش ہو رہے تھے، یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوئے آپ خوش ہو رہے تھے۔ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت روک دیتے یا ایسے عمل کرنے سے منع کرتے۔ آپ نے منع نہیں کیا، نہ ہی آپ نے منع کرا، نہ ہی آپ نے روکا، بلکہ اور آپ اظہار مسرت پیش کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب مدینہ منورہ میں آپ داخل ہوتے ہی ان سب کا خوشی کا عالم یہ تھا، ارے وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو اس خاص موقع پر ہم جلسے جلوس کیسے نہیں نکالیں گے خوشی کے موقع پر؟
سبحان اللہ. تو اس موقع سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلسے جلوس بالکل نکال سکتے ہیں، یہ جائز ہے، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. اور اب رہی بات جو ڈیک لگا کر جو نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، دیکھیے 1 یا 2 یا 5 آدمی کا تو جلوس نہیں جا رہا ہے، ہزاروں کی پبلک ہوتی ہے، ہزاروں کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اسی لیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ڈیک لگا کر ساتھ ساتھ میں جایا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ممانعت اور کوئی ناجائز کام نہیں ہے. ہاں اگر کوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ڈی جے سے ڈانس کر رہا ہے، ناچ گانا کر رہا ہے، غیر شرعی کام کر رہا ہے، ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے، تو ہم اس حرام اور ناجائز کام کو ناجائز کہیں گے.